دریائے نیل کہاں سے آتا ہے؟ اپریل 2006 سے پہلے یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا، صرف اندازے کیا سرائیاں تھیں جو غلط تھیں۔ آخر کار برطانیہ اور نیوزی لینڈ کے ماہرین نے وہ جگہ ڈھونڈ نکالی جہاں سے دریائے نیل شروع ہوتا تھا، مگر یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تین کشتیوں میں سوار ماہرین نے اپنے سفر کا آغاز مصر سے کیا۔ یہ ماہرین 80 دنوں تک کھوج لگاتے رہے۔ یہ لوگ مصر سے سوڈان، سوڈان سے یوگنڈا، پھر وہاں جھیل وکٹوریہ کو پار کرتے ہوئے تنزانیہ پہنچے۔ آخر کار انہیں وہ جگہ راونڈا میں ملی، اور یہ جگہ راونڈا کے گہرے اور گھنے جنگلات تھے جو دریائے نیل کا اصل منبع تھا۔ ظاہری بات ہے، ریسرچ اور وہ بھی سائٹ تک پہنچ کر کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ دریا اور تہذیب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ بھلا کیسے؟ آپ دیکھیں گے کہ مصر کی تہذیب دریائے نیل کے قریب پلی بڑھی۔ مغربی ایشیا میں نظر ڈالیں تو دجلہ اور فرات ہیں۔ چائنا میں دریائے نیگیزے زی اور پاک و ہند میں دریائے سندھ کی تہذیب تھی۔ مطلب ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک مزے کی بات کہ دریائے نیل میں تقریباً 1000 میل تک جہاز میں سفر کیا جا سکتا ہے۔ جہاز رانی کے شوقین کچھ سفر ایسا بھی طے کرتے ہیں۔ اس دریا کا ڈیلٹا 100 میل کی چوڑائی میں ہے، جو بہت زیادہ زرخیز ہے۔ مصر اور مصر کے ساتھ جو علاقے لگتے ہیں، ان میں جو فصل اگائی جاتی ہے وہ ان سب کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ وہاں پانی کا وافر مقدار میں ہونا ہے۔ روس کی مدد سے اسوان ڈیم مصر میں تعمیر کیا گیا۔ یہ ڈیم 111 میٹر اونچا ہے اور تقریباً 2 میل چوڑا ہے۔ اس ڈیم کے پیچھے ایک مشہور جھیل جس کا نام ناصر ہے، انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی۔ اس کا شمار دنیا کی لمبی ترین جھیلوں میں ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی کو ماپا جائے تو یہ 298 میل بنتی ہے۔ ہر سال جب دریا میں طغیانی آتی ہے تو یہ سرخ مائل مٹی اپنے ساتھ لاتی ہے۔ سرخ مٹی کی یہ تہہ فصلوں کے لیے بڑی زرخیز ہے۔ اچھا، مصر سے گزر کر دریائے نیل جب ایک گہرائی والے یعنی نشیبی علاقے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی شکل ایک مثلث یعنی 3 کونی ہو جاتی ہے۔ پھر یہیں پر نیل کا ڈیلٹا بنتا ہے۔ پرانے زمانے میں اس ڈیلٹا کی 7 برانچز تھیں، مگر اب 2 بڑی شاخیں ہیں۔ ایک ارویسٹا جو مغرب کی طرف جاتی ہے، دوسری ڈامیٹا جس کا رخ مشرق کی طرف ہے۔ ماہرین کی رپورٹ کے مطابق 11 برونڈی کی پہاڑیوں سے بہتا ہوا نیل کا یہ دریا جب راونڈا اور تنزانیہ کو عبور کرتا ہے تو اس وقت تک یہ واضح نظر نہیں آتا، مگر پھر جب یہ ایک کھلی اور وسیع جھیل وکٹوریہ میں گرتا ہے تو یہ صحیح طور پر اس کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ جنجا جو یوگنڈا کا شہر ہے، یہاں دریائے نیل جھیل وکٹوریہ سے نکلتا ہے۔ اس جگہ دریا کی چوڑائی 400 میٹر تک پھیل جاتی ہے۔ جھیل بوگا اور جھیل موبوتو سے یہ دریا بہتا ہوا جب سوڈان کے میدانوں تک پہنچتا ہے تو راستے میں مختلف جگہوں میں اس دریا کو مختلف ناموں سے بلایا جاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں دریا کے بہاؤ میں
خاصی کمی واقع ہو جاتی ہے اور یہیں وہ مختلف شاخوں اور نہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جھیل نو کے نزدیک یہ بحر الغزل سے جا ملتا ہے اور اس جگہ سے لے کر خرطوم تک اسے سفید نیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ خرطوم سے کالا نیل بھی اس سے آن ملتا ہے۔ حیفا کی وادی میں یہ دریا جب مصر میں داخل ہوتا ہے تو یہ دونوں دریا مل کر دریائے نیل کے پانی میں طغیانی لاتے ہیں۔ پھر یہ دریائے نیل نیوبن کے ریگستان میں 27 کلومیٹر تک بہتا ہے اور بالآخر مصر کی سرحد تک پہنچتے ہوئے ایس کی شکل کا ایک خم بنا لیتا ہے۔ یہ بات بھی انتہائی قابل ذکر ہے کہ دریائے نیل کا پاٹ جہاں تنگ ہوتا ہے وہ خرطوم سے اسوان تک کا رستہ ہے